یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید کے کچھ احکام انسانیت کے نام ہیں مطلقاً، اور کچھ احکام ایمان والوں کے لیے۔ مطلقاً انسانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اس دین اسلام کو قبول کریں، اور جو قبول کر چکے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ رب ذوالجلال سے ڈریں اور خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کی طرف وسیلہ ڈھونڈیں اور وسیلے کی تلاش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو بطور خاص خطاب ہے، اور یہ معمولی سا لقب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے تورات کا مطالعہ کیا تو رب ذوالجلال نے یہود کو جتنی بار بھی خطاب کیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، تو ایک بار بھی اللہ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ خالق کائنات نے جب بھی ان سے گفتگو کی تو یہ کہا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، تم پر یہ چیز لازم کر دی گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہمارے رب کا ہم پہ کرم کتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں 88 مرتبہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے بڑی اہم بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین۔ تو ابن عباس کہنے لگے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے نام سے آواز دی ہے، کیونکہ مومن تو اللہ کا اپنا نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ رب اس امت سے جب بات کرتا ہے تو ان کو اپنا نام دے کر کہ اے میرے نام والو مومنین، تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جس نے دنیا میں 88 مرتبہ ہمیں اپنا نام دے کر ہماری شان بڑھائی ہے، تو امید ہے کہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ تو اس مقدس نام کے ساتھ بات کو شروع کیا، اور لقب کے ساتھ، اے ایمان والو، جن کے ایمان حاصل ہو چکا ہے، مومنین ہو، اتقوا اللہ، رب سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ کی تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلہ میں ہم معتبر تفاسیر سے اس بات کو بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے وسیلے کا معنی کوئی گھڑ لیا تھا اور اس کو بیان کیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 ہے، اور حافظ ابن کثیر مخالفین کے نزدیک بھی بڑی معتمد اور مستند شخصیت ہے۔ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 55 پر اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے وسیلہ کا معنی کیا کیا؟ الوسیلۃ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود۔ وسیلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مقصود کو حاصل کیا جائے۔ الوسیلۃ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود۔ وسیلہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے مقصود کو حاصل کیا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ وسیلے کا ایک اور معنی بھی ہے جو یہاں اس وقت مراد نہیں۔ والوسیلۃ ایضا اعلی منزلہ فی الجنہ وہی منزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسیلہ جنت کے ایک نہایت بلند ترین مقام کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ جنت میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، جو سارے نبیوں کے اوپر اور عرش سے نیچے مقام ہے۔ اس مقام کو بھی وسیلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اذان کے بعد دعا میں کہتے آت محمد الوسیلہ، تو وہ وسیلہ کا لفظ جو ہے یہی لفظ ہے، مگر وہاں پر مانا وہ جنت کا مقام ہے۔ لیکن یہاں پر جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اس وسیلہ سے مراد وہ چیز ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے مقصود کو حاصل کیا جا سکے، جس کا سہارا لیا جائے، جس کے آسرے سے، جس کی وساطت سے اپنی جو اس کی اپنا مقصود ہے اور اس کی جو غایت ہے وہاں تک پہنچنے میں انسان
کامیاب ہو جائے۔ وسیلہ کا ایک جو انداز ہے اس میں لوگوں کا اختلاف نہیں، وہ وسیلہ ہے اعمال فاضلہ کا، اعمال صالحہ کا۔ مثلا رب کا قرب پانے کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، رب ذوالجلال کے قرب کے حصول کے لیے روزہ رکھنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس وسیلے کو سب مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع جو آج ہے وہ ہے ذوات فاضلہ کا وسیلہ، کہ کچھ ذوات ایسی ہیں جو رب کو بڑی پیاری ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کو جب ان ذوات کا وسیلہ پیش کیا جائے تو خالق کائنات ان کی عزت کی وجہ سے وسیلہ پیش کرنے والے پر اپنا کرم نازل فرما دیتا ہے۔ یہ وسیلہ ذوات فاضلہ کا وسیلہ، کہ کچھ ذوات ایسی ہیں کہ جن ذوات کا نام رب ذوالجلال کے دربار میں بڑا عزت والا نام ہے، عام لوگوں سے کہیں اونچا ان کا مقام ہے، اور جب ان کے ذریعے سے ان کی وساطت سے کوئی اپنی اپلیکیشن رب ذوالجلال کے دربار کی طرف بھیجتا ہے تو خالق کائنات اپنی ان بندوں کی عزت کی وجہ سے اور ان بندوں کے مقام کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ان کے روب کی وجہ سے یا ان کے کسی دباؤ کی وجہ سے، نہیں، ان بندوں کی عزت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اوروں پہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ ہے جہاں لفظ وسیلہ کا خود استعمال ہوا، اور آگے اس کی مختصر سی تشریح میں نے ابن کثیر سے پیش کی۔ دوسرے نمبر پر وسیلہ کے موضوع پر جو آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ مشہور آیت پہلے پارے کی آپ سب کو آتی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت فرشتوں سے مشورہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں سے خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر صرف لفظ خلیفہ پر بحث ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ پہلے فرمایا کہ میں بناؤں گا اور پھر بنا دیا، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے خلافت قائم کی، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس پر اتفاق ہے کہ رب ذوالجلال کے مطلقاً علی الاطلاق خلیفہ جن کو اللہ نے خلافت عظمیٰ عطا فرمائی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ خلافت کا یہ جو حکم قرآن مجید میں موجود ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ خلیفے کی چند وجوہات ہوتی ہیں، جو بھی اپنا کوئی خلیفہ بناتا ہے اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ان میں سے پائی جاتی ہے۔ خلیفہ یا تو وہ بناتا ہے کہ جس نے فوت ہو جانا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، پیچھے خلیفہ نظام سنبھال لے گا، اور میرا رب تو فوت ہونے سے پاک ہے، وہ حی القیوم ہے، اس پر موت کا کوئی واہم ہی نہیں۔ تو پھر یہ وجہ خلافت کی وہاں موجود نہیں کہ رب ذوالجلال نے اس وجہ سے اپنا خلیفہ بنایا۔ دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ اکیلے پورا نظام چلا نہیں سکتی، تو اس کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، اپنا کوئی نائب کوئی خلیفہ بنائے تاکہ یہ میرے ساتھ معاون بن جائے اور میرا نظام چلتا رہے۔ اگر یہ وجہ دیکھیں تو خلافت کی یہ وجہ بھی یہاں موجود نہیں۔ لا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکا نہیں سکتی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری کائنات کو چلانا، لہذا اس وجہ کے لیے بھی اس نے خلیفہ نہیں بنایا۔ تیسرے نمبر پر خلیفہ اس لیے بنایا ہو کہ کچھ وقت، یعنی جو عمومی طور پر خلافت کے اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نے خود آرام کرنا ہے کچھ وقت، تو چاہتا ہے کہ آرام کے وقت میرا نائب میری جگہ سنبھال لے اور وہ میرے امور کو سر انجام دیتا رہے۔ تو میرا رب ذوالجلال جو ہے اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند آتی نہیں ہے نہ اونگ ہے، ایسی کوئی حالت اس پہ نہیں گزرتی کہ جس میں وہ خود آرام کرنا چاہتا ہے، یعنی سو جانا چاہتا ہے اور خلیفے کو امور دینا چاہتا ہے۔ ایک چوتھا بھی سبب ہے،
وہ یہ ہے کہ اصل نے کہیں دورے پہ چلے جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کوئی خلیفہ بنا دوں تاکہ میں چلا جاؤں تو پیچھے وہ میری جگہ پہ امور کو سر انجام دے. یہ وجہ دیکھیں تو میرے رب میں یہ وجہ بھی موجود نہیں ہے. وہ تو بحر و بر میں خشک و تر میں ہے تیرے جلوے ایام، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکان. وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ کہیں دورے پہ یوں نہیں جاتا کہ کہیں پیچھے اس کو کوئی ضرورت پڑ جائے، ہر ضرورت سے پاک ہے. تو یہ 4 وجوہات ہیں خلیفہ بنانے کی، اور رب ذوالجلال میں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں. نہ تو اس لیے کہ اس نے فوت ہونا ہے، نہ اس لیے کہ اس نے تھک جانا ہے، نہ اس لیے کہ وہ اکیلا چلا نہیں سکتا، نہ اس لیے کہ اس نے کہیں دورے پہ جانا ہے. اور یہ تو یقین ہے، بالیقین فرما دیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا بھی دیا. حضرت آدم علیہ السلام پر لفظ خلیفہ بولا، انبیاء کرام علیہ السلام کو خلیفہ کہا، اور متعدد ذوات پر خلیفے کا اطلاق کیا گیا قرآن مجید میں. تو پھر خلیفے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر وہ لوگ جن کو وسیلہ میں شک ہے وہ قرآن مجید کے لفظ خلیفہ میں غور کر لیں تو ان کے سارے شک نکل جائیں. اس سے پتا چلے گا کہ ہم چھوٹی چیز ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ نے تو بڑی چیز کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا. خالق کائنات جل جلالہ نے خلیفہ بنایا تو کیوں بنایا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ علم تفسیر میں بہت بڑا نام حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب دیا کہ رب ذوالجلال نے جو خلیفہ بنایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے یہ 59 صفحے پر موجود ہے. کہتے ہیں بل یہ جو تم مجھے بیان کرتے ہو رب میں کوئی بھی موجود نہیں، ان میں سے کسی لحاظ سے اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا. رب نے کیوں بنایا؟ کہتے ہیں لقصور المستخلف علیہ ان قبول فیضہ وتلقی امرہ بغیر وسط. اصل میں یہ ہے کہ جن پر خلیفہ بنایا ہے اس نے، یہ مخلوق ناقص ہونے کی وجہ سے، ان میں قصور کی وجہ سے یہ رب ذوالجلال سے براہ راست اس کا فیض پا نہیں سکتے. کمی رب میں نہیں، کمی ان میں ہے. وہ محض نور ہے اور یہ مخلوق ظلمت ہے. نور اور ظلمت کا آپس میں کوئی ربط نہیں. وہ مادہ سے پاک ہے اور مخلوق مادی ہے، ان کا آپس میں ربط نہیں. وہ فیض دینا چاہتا ہے اور مخلوق فیض لینا چاہتی ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے درمیان میں ایک واسطہ بنایا جس کا تعلق ادھر بھی ہو اور جس کا تعلق ادھر بھی ہو، جس میں اتنی صفائی ہو کہ رب سے ہم کلام ہو سکے، اور جس میں بشریت کے تقاضے ہوں کہ بندوں میں بیٹھ کے بیان کر سکے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا مجھ میں کسی کمی کی وجہ سے میں نے خلیفہ نہیں بنایا، میں نے انسان میں کمی کی وجہ سے اپنا خلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ میرے اور بندے کے درمیان واسطہ بن جائے، مجھ سے فیض لیتا جائے، بندوں کو فیض دیتا جائے. یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ خلیفہ ہے. ارے وسیلے پر اٹک جانے والے وہ خلیفے کو تو دیکھیں کہ خلافت تو نص قرآنی ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، اور رب ذوالجلال نے خلیفہ بنا دیا تو اللہ کی توحید پر کوئی آنچ نہیں آئی، تو پھر وسیلے سے بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی. کیونکہ وسیلہ تو لفظ خلیفہ کے ضمن میں آنے والا ایک مفہوم ہے. اور جس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے خلیفہ بنایا اور یہ سبب بیان کیا امام بیضاوی نے، جو منکر ہے وسیلہ کے وہ اس کے سوا کوئی بیان کر کے دکھائیں. وہ 4 وجوہات ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک بھی یہاں میرے رب کے ذات کے لحاظ سے موجود نہیں ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کی قدرت کا کمال ماننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لا سوال ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مفہوم کی طرف توجہ کی جائے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہر حاجت سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس نے لوگوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ بنایا، اس کا نام خلیفہ رکھا، جو رب ذوالجلال اور بندوں کے درمیان ہے. ادھر سے لیتا ہے، ادھر تقسیم کرتا ہے. یہی وہ ذات ہے جس کو دوسرے لفظوں میں وسیلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
قرآن مجید برہان رشید کی تیسری آیت کریمہ، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99، وہاں پر بھی لفظ وسیلہ اور وسیلہ کے جو تقاضے ہیں ان کو رب ذوالجلال نے بہترین انداز میں لوگوں کے لیے بیان فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر ابھی آمد نہیں ہوئی تھی، تو بنو قریظہ اور بنی نذیر جو ہے ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ بنی قریظہ اور بنی نذیر ایک طرف تھے اور اوس اور خزرج دوسری طرف تھے۔ ان کی آپس میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ بنی قریظہ اور بنی نذیر اوس اور خزرج پر فتح پانے کے لیے نبی علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش کرتے تھے، چونکہ پہلی کتابوں میں تذکرہ موجود تھا۔ تو یہ دو پارٹیاں تھیں، ایک طرف بنی قریظہ اور بنی نذیر، دوسری طرف اوس اور خزرج، آپس میں جنگیں ہوتی تھی۔ مدینہ شریف کا جو ماحول جو تاریخ جانتا ہے، اس بات سے ان قبائل کے نام بار بار آتے ہیں۔ اب جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو انہوں نے نام آپ کا پڑھ رکھا تھا اور یہ پتا تھا کہ آپ کے نام سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ تو بنی نذیر اور بنی قریظہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا نام پیش کر کے اللہ کے دربار میں کہتے تھے اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پہ فتح عطا فرما دے، اور ان کا کام بن جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، فرمایا یہی جو میرے محبوب کے صدقے کھاتے رہے اور میرے محبوب کے نام سے مددیں چاہتے رہے، جب میرے محبوب آ گئے تو پھر ان کو درد کیوں ہو گیا؟ اب مانتے کیوں نہیں؟ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے تو یہ کافروں پر فتح پانے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے وہ دعائیں کرتے تھے، نام پیش کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب آئے ان کے پاس وہ جنہیں یہ جانتے تھے، کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ، پھر انہوں نے انکار کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے۔ تو خالق کائنات ان کی مذمت کر رہا ہے۔ اب اس میں ان کے عمل کی مذمت نہیں کہ اللہ فرماتا کہ تم نے کیوں ان کا نام لے کے مجھ سے دعائیں مانگی ہیں، یہ وسیلہ پیش کرنا حرام ہے۔ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کل تک دعائیں کر کے ان کے ذریعے سے مدد لیتے رہے ہو، اب کلمہ پڑھنے کی باری آئی ہے، اب تم اکڑ گئے ہو۔ تو خالق کائنات ان کے اس رویے کی مذمت کر رہا ہے کہ جنہیں پہلے تمہیں تعارف ہے کہ ان کے نام سے مشکلیں حل ہوتی ہے، اب ان کا کلمہ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید سے یہ 3 آیات اختصار کے ساتھ میں نے پیش کی۔ اب یہ